الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں بیٹے آپ لوگوں نے اسم متمکن کے اعراب کے بیان میں غیر منصرف کے بارے میں ضمناً کچھ بات آ گئی تھی، ان کا اعراب بیان ہوا تھا۔ کیا بیان ہوا تھا؟ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحہ لکھا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ تو غیر منصرف اور منصرف میں آپ دیکھیں گے تو جو غیر منصرف ہیں اور منصرف ہیں، ان دونوں ہی چیزوں کو انہوں نے الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ بین سطور میں لکھا ہے لما یا ذکرہ بھی لے سکتے ہیں، یا ذکر فی تفسیر المعرب المنصرف وغیر المنصرف وکان غیر المنصرف اقل منہ۔ غیر منصرف جو ہے وہ منصرف سے کیا ہے؟ کم تر ہے۔ منصرف کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو غیر منصرف کا تذکرہ اسم متمکن کے اعراب کے تحت میں تھوڑا کچھ آیا ہوا تھا۔ ایک ضابطہ ہے تو رفع الاشیاء بازدادها بازدادها، ٹھیک ہے؟ تو رفع الاشیاء بازدادها ضد اس سے آیا ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے کیا ہوتی ہیں؟ پہچانی جاتی ہیں۔ جب غیر منصرف کو اچھے عمدہ طریقے پر جو کم ہے جان لیا جائے گا تو اس کے علاوہ جو زیادہ ہے وہ خود بخود کیا ہے؟ معلوم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ التقدیر بما تعذر وغلامی بما تعذر استسقلا لکھا تھا۔ تقدیری عبارت کم ہے تو اس کو پہلے بیان کر دیا۔ کم کو بیان کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کیا کثیر کو بیان کرنے کے۔ زبردست فارمولہ کیا چل رہے ہیں؟ یہ جو بیان کرنا ہے اس کا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، پہلے بیان کر دو، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کی جو ضد ہوگی وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ سمجھ لی جائے گی۔ ایسے انہوں نے اوپر بیان کیا تھا تقدیر فیما تعذر او استثقل۔ اس کے بعد لفظی کے بارے میں کیا لکھا؟ واللفظی فیما عدا۔ تو لفظی کے لیے تفصیل بیان نہیں کی، کیونکہ ایک کی تفصیل ہم نے جب بیان کر دی اسے آپ سمجھ چکے ہیں، تو اس کے علاوہ جہاں جہاں جو بھی صورت نظر آئے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ لفظی کی ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں عبارت مبارک کی؟ ایسے ہی یہاں انہوں نے کیا غیر منصرف کی وضاحت کریں گے، تعریف وغیرہ بیان کریں گے۔ منصرف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ غیر منصرف کی تعریف اس کے احکام وغیرہ سے جب آپ جان جائیں گے تو منصرف کو بھی آپ کیا جائیں گے؟ جان لیں گے، کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ تو رفع الاشیاء بازدادها کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غیر منصرف کم ہے تو غیر منصرف کا بیان کرنا آسان بھی ہے، اس کی تعریف سے منصرف کی تعریف بھی کیا ہو جائے گی؟ سمجھنا آپ کو آ جائے گی۔ چلا دیکھیے تعریف کیا بیان کریں گے آج کے سبق میں۔ جو آپ پڑھیں گے بیٹا باتیں جو ہوں گی بہت اہم باتیں ہیں، توجہ دیں۔ غیر منصرف کتنے ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو تحقیقی قول ہے اس کو یہ بیان کریں گے، ساتھ ساتھ میں لفظ و نص سے مرتب جس انداز میں غیر منصرف کے اسباب کو بیان کریں گے اسی ترتیب پر بعد میں مثالیں بھی ہیں لائیں گے، سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غیر منصرف کا حکم کیا ہے، اس پر کسرہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، اس کے بارے میں بیان۔ پھر یہ کہ کبھی کبھار ایسا ممکن ہے کہ غیر منصرف کو منصرف کی حکم میں کر لیا جائے، منصرف کا اعراب دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے غیر منصرف منصرف بن جائے، یا غیر منصرف منصرف کا اعراب قبول کرے، دو الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ کی بیان تفصیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے دیکھیے، غیر منصرف کا ایک نام آتا ہے الممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یا المتمکن الغیر الامکن کہتے ہیں اس کو، تو اس کے الگ نام اور بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ المتمکن الغیر الامکن، اور دوسرا الممنوع من الصرف۔ تعریف دیکھیے، ما فیہ علتان من تسعین، ای تسعین یہ کیا ہے؟ صفت ہے، من علل تسعین، ٹھیک ہے؟ صفت کو ذکر کیا، یہ خود بہت کیا ہو جائے گا؟ موصوف کیسے کو دعوت کرتا ہے، مثال میں پڑھا ہوگا واحد، یعنی کیا ہے؟ علت واحد آگے آ رہا ہو، او واحدۃ ہے، ای او علت واحدہ۔ کبھی کبھار صفت کے موصوف کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سب مقام ہے،
یا ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ 90 پہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، اصل میں کیا تھا من 90 علل، یہاں کیا ہے من علل 90، 3 سے 10 تک کی کیسے استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ موصول صفت بھی استعمال کر سکتے ہو نا، ثلاثۃ رجال الرجال ثلاثہ، یہ تو ہے دونوں استعمال ہے نا۔ تو اگر موصول صفت کی اگر عبارت نکالتے ہیں تو مطلب کیا ہے موصوف محذوف ہے، اور اگر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بناتے ہیں تو مضاف الیہ منتی سے علت المؤنث ہے، تو اس لیے کیا رہے مذکر عدد، اس لیے کیا ہے کہ ساتھ میں لگے اسم، ہاں منتی سے علل مضاف الیہ کو گرا دیا، تنوین کہاں لگا گئے؟ اس صورت میں یہ بات ہوگی جب آپ اس کو مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ مانیں گے تب۔ چلیں او واحد منہا، ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے بیٹے؟ 90 کی طرف ہے، اور 90 میں کیا موجود ہے؟ علتن، علتو 90 علل، یا کیا ہے؟ علل 90 ہے اصل میں، یا 9 علتوں میں سے ایک علت ایسی ہو جو 2 علتوں کے قائم مقام ہو جائے۔ ما سے مراد وہ اسم معرب ہے، ما سے مراد کیا کہیں گے؟ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے کہ جس میں 9 علتوں میں سے 2 علت ہوں، یا ایک علت ایسی ہو جو 2 علتوں کے قائم مقام ہو جائے۔ پہلے کے زمانے میں اردو بولے ہو جاوے، کھاوے، پیوے، اس طرح سے، وہی اور وہ کون ہے؟ شعر میں پیش کر رہا دوستو، واہ سبحان اللہ۔ عدل و وصف و تانیث و معرفت، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بغیر وزن درست نہیں ہوگا۔ اب معین آپ لوگ عروج تو پڑھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکے کس باہر سے آیا ہے؟ بہت سارے بہار ہیں، بہور ہیں، ٹھیک ہے، بارے کے جمع بہور و بہار ہونا ہے، وہ ان بہاروں پر اشعار کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھارت کو سلامت رکھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ معرفت تو نہیں پڑے گا، وہ معرفت وہ عجمتن، ثم یہاں پہ وہ والا ثم نہیں جو عربی میں پڑھے ہو، ثم تراخی ماتاخی پڑھا دکھانا ڈھنگ کا وصل نہیں یہاں پہ، ثم اسی لیے کیا ہے کہ جب اس کو نہیں آنے کے آئیں گے تو پھر کیا ہے وزن شعری محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس لیے ثم لے کے آ گئے۔ ثم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ثم ترتیب کو بتانے کے لیے آیا ہے تو پہلے وصف کا بیان ہوگا، عدل کا بیان ہوگا، اسی ترتیب پر بیان کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں، ایسا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ ترتیب والا بڑا نا ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، یہ سب نہیں، اس میں وزن شریک ہے، اس کو بڑھایا گیا لفظ سیٹ کرنے کے لیے۔ ہاں ارے بابا آگے بھی پڑھتے ہیں بہت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم ترغیب ہو گیا، والنون زائدتن او زائدتن، زائدتن پڑھیں گے تو صفت ہے، پھر آپ کہو گے نون کیا ہے؟ موصوف ہے، معرب باللام ہے، زائدہ تم صفت ہے، نکرہ کیوں ہے؟ جواب وہی بیٹا کہ الف لام کی کئی صورت ہے، الف لام برائے آدھے خارجی نہیں، ذہنی جب ہوتا ہے نا وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ پڑھو گے اس کے اندر درست بلاغے کے اندر، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں ایک گالی دینے والے کمینے کے پاس سے گزرا بخدا۔ اللئیم موصوف ہے، یسبنی صفت ہے، سب فعل ہے، جملہ بنے گا، جملہ نکرہ کا حکم ہوتا ہے، موصوف کیا ہے؟ اللئیم معرب باللام ہے، تو وہاں جو افلام موجود ہے وہ کون سا افلام ہے؟ اور افلام برائے آدھے ذہنی ہے، خارجی نہیں، اور جو افلام برائے آدھے ذہنی ہوتا ہے وہ نکرہ کا حکم ہوتا ہے، وہ نکرہ کا حکم ہوتا ہے، تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفت بنائیں گے والنون زائدہ تن، کیونکہ جتنے بھی الفاظ کلمات ہیں حروف ہجائیہ وہ مؤنث پڑھے جاتے ہیں عموماً۔ من قبلہ الف، تو زائد کا فاعل الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ والنون اس حال میں کہ اس سے پہلے کیا ہو جائے؟ الف زائد ہو جائے، یعنی نون بھی زائد ہو اور کیا اس سے پہلے الف بھی کیا ہو؟ زائد ہو، دونوں کی دونوں زائد ہو۔ یہ زائد تن جو بیٹا یہ صفت سببی ہے، ایک طریقے سے صفت بناؤ گے تو سب بھول ہوئے، وہ صفت حقیقی صفت سببی، سمجھ آ رہا؟ کچھ کسی بک بکاؤں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔
فوزن الفعل وهذا القول تقریب. اور کیا ہے بھائی وزن فعل اور یہ قول یعنی غیر منصرف کی علتوں کے بارے میں یہ قول اور یہ بیان کیا ہے؟ تقریر ہے، مجازی ہے یا کیا ہے بھائی؟ تقریر. اس میں کبھی یاد کیجیے گا مصدر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا پھر مفعول کے معنی میں ہوگا. وہذا القول تقریب مطلب کیا ہے کہ یہ جو قول ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ علت تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے. یعنی اتنے ہی علتیں اور علت نہیں ہو سکتی ایسا نہیں. کچھ اقوال ایسے ملتے ہیں کہ غیر منصرف کی جو علتیں ہیں بعض نے کہا کہ وہ 10 ہیں، بعض نے کہا ہے وہ کیا صاحب صافیہ نے لکھا ہے اس کو، بعض نے کہا کہ وہ 11 ہیں. ممکن ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر نہیں موجود ہو، ٹھیک ہے. بعض نے کہا کیا ہے 11 ہیں. لیکن یہ جو 9 والی جو کنڈیشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقریبی قول ہے. یعنی تقریب بمعنی مقرب الی الصواب کہ یہ درست کے زیادہ قریب کیا ہوا قول ہے. ایک معنی یہ ہو گیا. یا پھر دوسرا معنی ہے مصدر بمعنی اس میں فاعل لے لیا. وہذا القول تقریب ہے، تقریب بمعنی مقرب الی الصواب. دوسرا معنی کیا ہے؟ مقرب ذہن کا کیا ہے؟ الی الحفظ کر لیں آپ کہ ذہن کو حفظ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے. یعنی یہ جو بات ہم نے پیش کی ہے شعر کے اندر، یہ بات پیش کرنا آپ کے ذہن کو بہت جلد کیا کرے گا؟ یہ یاد کرا دے گا. کیوں؟ جو بات شعر و شاعری میں پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹے؟ جلدی یاد ہے. جیسے کیا اور پہ جا رہا کتنے ہیں؟ کیا سناؤ گے؟ با تا کاف لام. ایسی سناؤ با تا کاف غین فا کا. ویسے کرو گھر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ با بتاؤ کاف نام ہو کیا مطلب ہوا؟ تقریب کا کتنے معنی ہو گیا ہے؟ کون کون؟ سمپل بات. تقریب مصدر ہے، مصدر یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا. مفعول کے معنی میں رہیں گے تو مقرب الی الصواب، اس قول کو درست کے قریب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر فاعل کے معنی میں ہوگا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ جو بات کی گئی ہے آپ کے شعر کے اندر یہ آپ کے ذہن کو حفظ و ضبط کے سے قریب کرنے والی ہے. یعنی آپ کے ذہن کو میں یہ بات قریب کر دے گی یا جلدی اس کو کیا کر لے؟ یاد کر لے. مثال دیکھیں میرے سب کے سب ایک دم زبردست انداز میں پیش کر رہا ہے. دیکھیں لے لیں ہر ایک کی مثال ہے. کوئی برابر دیکھو ترتیب کے ساتھ مثال ہے جس ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے. اوپر عدل پڑھا ہے. عمر میں کیا ہے؟ عمر میں عدل ضرور ہے لیکن غیر مسلم پڑھنے کا 2 ثبوت چاہیے. کیا ہے لکھا ہوگا نیچے میں نے سنا کیا ہے؟ عمر میں کیا ہے؟ عدل ہے اور علم ہے. عمر میں کیا ہے؟ وصف ہے اور وزن فعل. ارے عدل و وصف ہو گیا. جس ترتیب سے بیان کیا گیا علتوں کو اسی ترتیب سے مثالیں بھی لے کے آ رہے ہیں. زینب کیا ہے بیٹا؟ طلا کیا ہے؟ 2 مثال دینے میں تانیث کی، طلحہ اور زینب. ایک کیا ہے؟ مؤنث لفظی، دوسرا مؤنث معنوی. تانیث تو ایک ہی ہے، تانیثون کا ایک ہی لفظ ہے لیکن 2 طرح کی تانیث موجود ہے. تانیث لغوی لفظی اور تانیث معنوی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ابراہیم میں کیا ہے؟ حجمہ ہے اور علم ہے. مساجد میں کیا ہے؟ جمع مدال جمع ماضی قریب کیا ہے؟ ترکیب اور ارے علم ہے حجمہ. عمران میں کون ہے؟ الف میں زائد تن اور معرفہ بولو یا علم بولو. احمد میں کیا ہے بھیا؟ وزن فعل اور علم. ہو گیا، ختم ہو گئی بات. فائنل. چلیں یا بیٹا زائدۃ من قبلها الفوں میں کچھ کلام کیا صاحب جامع نے شرح جامع نے الفوائد ضیاء کے اندر. لیکن آپ لوگ کا ذہن بعد میں جا کے پڑھ ہی لوگے. اشارہ کر دے رہا ہوں بس یہ کہ یہاں پہ صفت کیا ہے؟ سببی ہے. اور صفت سببی میں 5 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے اپنے موصول کے مطابق اور 5 چیزوں میں ہوتی ہے اپنے صفت کے مطابق. یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ یاد نہیں ہوگا وقت طریقہ میں جلدی نکلتا ہوں میں. چلے ہو گیا مسئلہ تک ختم. اب آگے دیکھیں وہ حکم اللہ کثرت ولا تنوین ولا تنوینا. یہاں تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین سے مراد تنوین تمکین ہے. پڑھے اقسام. اس کے علاوہ دیگر جو یہ کیا کہتے ہیں تنوین ہے وہ آ سکتے ہیں غیر منصرف پر جب اشعار وغیرہ میں آ جائے تو، ٹھیک ہے. یہاں تنوین سے مراد کون ہے؟ تنوین تمکین کو
چھوڑ کر تمکین یا تمکن ہونے کی چیز، وہ تنوین جو کلمے کے محرم ہونے کو ظاہر کرے، دلالت کرے، ظاہر کرے. ٹھیک. اچھا ایک بات اور مزے کی بیٹے، قرآن میں پڑھے آپ لا الہ الا اللہ کی اعراب کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ آتا ہے. معصوم تو جائز ہے کہ لا الہ الا کی تکرار ہو اور دونوں چیزیں کیا ہو، نکرا ہو، جیسی کچھ ہے شرائط وغیرہ، یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. صاحب صافی نے لکھا ہے اس میں 5 وجہ جائز ہے. قرآن میں بھی تو بہت سے آیتیں ہیں. یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلۃ. سب 500 کلاسز اس میں. اللہ کثرتا ولا تنوینا، اللہ کثرتا ولا تنوینا، اللہ کثرت ولا تنوینا. اور کچھ ہے جو صورت بچی ہے وہ آپ پر فرض کفایہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اس کی خبر محسوب ہے اللہ کثرتا فیہ ولا تنوینا. ٹھیک ہے. لکھا ہوگا اسم لا وخبرہ محذوف وہو فی ہے. بات ختم ہو گئی یہاں تک. ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ حضور والا آخر کار اس پہ کسرہ تنوین کیوں نہیں آتا غیر منصرف پر؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ غیر منصرف جو ہے یہ فرعی ہونے کے معاملے میں یہ فعل کے مشابہ ہے. فعل اس میں کا محتاج 2 طریقے سے. کوئی بھی فعل ہوگا فاعل ہوگا نا، ضرب زید، تو فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. فاعل کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے اس میں ہی بنے گا، عراق کے اعتبار سے مرفوع ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ کوئی فعل فاعل بنتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. مرا پڑے اس میں بنے گا. تو بھیا کا فعل کیا ہے؟ 2 فرعیوں میں کیا ہے؟ اس میں کے مشابہ ہے. کس کے ہو گئے مشابہ؟ فاعل کے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ فعل اپنے اشتقاق میں مصدر کا محتاج ہے. سمجھ آیا؟ ایسی غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے اندر جتنی بھی علتیں بیان ہوئی ہیں اسے عدل ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کم سے کم 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک کلمہ کے اندر آپ نے عدل جاری کر دیا، یعنی اس کو اس کی اصلی حالت سے نکال کر کسی اصلی حالت میں پھیر دیا، تو اس کی پہلے ایک اصلی حالت ہوگی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معدول عنہ. ٹھیک ہے. جس سے وہ عدول کیا، اور ایک اس کی حالت بنے گی عدول کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ معدول ہونا ہے اس کا. کم سے کم یہ کیا ہے؟ تو ہر عدل کیا ہے؟ کسی نہ کسی ایک کا محتاج ہے. کس کا؟ عدل معدول کا محتاج ہے. وصف کس کا محتاج ہے؟ موصوف کا. تانیث کس کا ہے؟ تذکیر کا. عجمہ کس کا ہو جائے گا؟ عربی کا. یا کرتے چلیں گے آپ. جتنے بھی علتیں آئی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ فرعی ہے. گویا کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. جیسے فعل کیا اپنے فرعی معاملے میں کیا ہو، یعنی کسی سے بننے میں کسی سے لینے میں کیا ہو تو اس کا محتاج ہے. جس طریقے سے فعل کے اندر کسرہ اور تنوین نہیں ہے تو اس میں کیا ہے؟ فعل کے مشابہ ہے. تو جو جس قوم کی مشابہت رکھتے ہیں جسی پاک میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ اس میں مشابہ ہو گیا فعل کے، تو فعل نے بھی اپنا رنگ دکھا دیا. کیا دکھایا؟ اللہ کثرت والا. صاحب صاحبان اس کو اچھے اللہ نے لکھا ہے ماشاءاللہ. پسند آ گئی؟ چلو اس پر بھی کیا کسرہ تنوین لیکن نہیں آئیں گے. آخر کیا ویجوز صرفہ للضرورہ، اس کے بعد کیا ہے؟ اولد تناسب، کہ ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت سے مراد کیا ہے بیٹے؟ لضرورتی وزن الشعر، کہ شعر میں یہ ضرورت ہے کہ آپ کیا کریں، وہاں آپ کلمہ کو تنوین دے دیں. مثال آپ کے حاشیے کے اندر موجود ہے. انہوں نے ایک مثال پیش کی کس کی؟ اولد تناسب. تناسب کہتے ہیں یہ کہ کلمہ اپنے ارد گرد کلمہ کا ہم شکل ہو جائے. تناسب کا مطلب کیا ہے؟ لتناسب الکلمات المجاورۃ لہا، کلمہ اپنے آس پاس پڑوس کے کلمے میں کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے. اس کا کیا ہو جائے؟ ہم پلہ ہو جائے. یا کلام ایک ہی طرز پر جاری ہو جائے. کبھی کبھار کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے بھی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ تنوین غیر منصرف دے دیتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی سلاسلا و اغلالا، یہ ایک قرات کے مطابق ہے. امام حفص کی روایت میں سلاسلا نہیں ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا
وصحيحا. ہمارے قرآن میں یہ سلاسلن نہیں، ایک قرآن میں ہے. جن لوگ یہاں یہ سلاسلن ہے وہاں اس بنیاد پر ہے کہ کلمات جو آپس میں بار بار ایسے آ رہے ہیں، سلاسل و اغرارا شیم مذکورا، ٹھیک ہے نا سورہ دھار کے اندر. تو کلمات آپس میں قریب قریب کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. تناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا، ضرورت کا مطلب وزن شریف. اس میں ایک مثال لینا. کیا ہے بھائی؟ اعید ذکر نعمان لنا. نعمان پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نعمان بن ثابت امام اعظم کے ذکر بار بار کرو. آدھا یعید اعادۃ، بار بار کیجیے. کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتوجہ. کیونکہ ان کا ذکر خیر کیا ہے ہمارے لیے، وہ ایسا مشک ہے کہ جتنا اس کو کیا کرو گے، گھسو گے یا رگڑو گے، اتنا ہی کیا ہوگا، خوشبودار ہوگا، مشکبار ہوگا. تو نعمان کیوں نے کیا ہے؟ وزن شریف کی وجہ سے. تناسب کی مثال سلاسل وغیرہ میں سے. ایک بات اور بیٹے، یجوزو لایا انہوں نے. یجوزو بمانے یمکن ہے، ٹھیک ہے. یجیبو نہیں کہا. بعض جگہ نمی نے کہا کہ یجیبو ضروری ہے. یجوزو بمانے اس کی وہ جائز ایسا کریں آپ، اس کے علاوہ جو کر سکتے ممکن ہے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. اب آگے وہ دو مثال پیش کرنے جا رہے ہیں جو کیا آتے ہیں غیر منصرف میں سے. کچھ ایسے ہیں بھی ہیں تعلیم میں بات ہے کہ نہیں آئی. او واحد منها یقوم مقامہما. تو ایک علت کون ہے جو دو علتوں کے مقام ہے، الگ سے خصوصاً اس کا یہ بیان کر رہے ہیں. حالانکہ اسی میں اس کا بیان ہو چکا ہے. جمع اور کون ہے بیٹا؟ تانیث آیا. تانیث کی تین صورتیں ہیں. تانیث لفظی ہے، اس کے بعد تانیث معنی میں کیا ہوتا ہے؟ الف مقصورہ الف یہ آتا ہے نا، کون آتا ہے؟ تو باہر ہے اور سب یہ نہیں آتا. کچھ اور آتا ہے تفصیل اس کی بیان کریں گے. تانیث کی علامت کیا ہے؟ تائے مقدرہ والف مقصورہ الف مقصودہ. اسی تانیث لفظی کا نقلیشن میں تین علامت ہے نا تانیث کی. کیا کیا ہے؟ تاؤ الف مقصورہ الف الف تانیث. الفانی ہے تانیث کا، ٹھیک ہے. تو تانیث کے دو جو الف ہیں یہ کیا ہے؟ دو سبب کا مقام. وہ دو سبب کون ہیں؟ تانیث، لزوم تانیث جمع اور لزوم جمع. اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے چل کے کل سے پڑھیں گے. یہاں تک بات ختم. تمت بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ